دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لائیو ٹیلی فون کالز اور سوالات اور دیں گے انشاءاللہ اس کے جوابات۔ جی کالرز ہیں، ان کو ذرا شامل کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ میں جو 4 فرض کی نیت باندھتی ہوں، صحیح۔ اس فرض کی آخری رکعت میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، صحیح۔ تو کیا وہ فرض میرے قبول ہو جاتے ہیں؟ آخری رکعت میں فرض کی، 4 رکعت میں؟ جی آخری رکعت میں سورہ فتح کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتی ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ کے بعد تینوں میں قل اللہ احد کل پڑھ لی، مگر آخری رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ اچھا لی۔ میں سمجھتا ہوں اس کو تو بتا دینا چاہیے آپ کو، ہاتھ کے بتا دیں۔ جی چلیں آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا، آپ کو جواب بتا دیں گے۔ اور یقیناً مفتی صاحب جس طرح مجھے دیکھ رہے تھے، یقیناً آپ غلطی کر رہی ہیں نماز میں، تو آپ کو سننے کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا غلطی کر رہی ہیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص رمضان میں کسی بھی وجہ سے روزے نہیں رکھتا لیکن آخری ایام میں اعتکاف کرتا ہے، تو کیا اس کا اعتکاف مقبول بھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں اوکے کہ جی، آخری اچھا یہ سنت بتائیں۔ اعتکاف کرتا ہے؟ آخری عشرے جو آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہے وہ کرتا ہے؟ جی 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 بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ جن دنوں میں اعتکاف کرتا ہے ان دنوں میں روزے رکھتا ہے؟ نہیں سر، وہ نہیں رکھ بھی نہیں سکتے آپ۔ رکھ نہیں سکتا؟ جی جی، رکھ نہیں سکتا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بیماری؟ وہ بیماری ہے، عذر ہے سر۔ جی جی۔ عذر ہے، اچھا شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھتا روزے، اور اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ہوگا یا نہیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سید سلمان گل صاحب کو، سید مفتی صاحب کو بہت بہت سلام۔ جی آپ کو بھی ہماری جانب اللہ سلام۔ آپ کو خوش رکھے، آپ کا آمین۔ بہت پروگرام ہم دل روز شوق کے ساتھ سنتے ہیں، ابو آپ کو بہت سلام دے رہے ہیں۔ تو فترانے کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ میری پھپھو ہے تو اس کا بیٹا جوان ہے، اس کا فطرانہ ہو جائے گا کہ کسی غریب اور یتیم کو دے دیں؟ پھپھو کا بیٹا جوان ہے، آپ اس کو فطرانہ دینا چاہتی ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں؟ جی جی میری پھپھو، اس کا بیٹا شادی شدہ ہے، وہ بیوہ تھی پہلے، ہم اسی کی خدمت کرتے تھے، ابھی ابو کہہ رہے ہیں کہ اس کو فطرانہ دینا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابو کہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہے کہ جو غریب ہے مسکین ہے ان کو دیں کہ اچھا وہ لڑکا پھپھو کا بیٹا بھی غریب ہے، مستحق ہے؟ ان کو دینا چاہیے یا اس پھپھو کو جس کا بیٹا ہے؟ میں نے آپ میرا سوال سنیں میری بہن، یہ وہ مستحق ہے، وہ غریب ہے آپ کے پھپھو کا بیٹا؟ جی جی وہ مزدوری کرتا ہے، اس کے 2 بس صحیح ہے، بس غریب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے؟ میرا عمر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کل انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی ذکر کیا جائے تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے، تو میں روزانہ مطلب کہ درود شریف 500 دفعہ صبح شام پڑھتی ہوں، تو کیا اس کی بھی کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، علامہ صاحب نے اس حوالے سے روشنی ڈالی تھی، آج بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میرے 2 سوال ہیں جناب۔ جی پوچھئے۔ سر پہلا سوال تو یہ جی کہ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 6 گھڑیاں اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے توبہ کر لے تو وہ اللہ پاک اس کو لکھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ 6 گھڑیاں کا وقت جو ہے یہ کتنا ہے؟ جی اچھا سر یہ جی اچھا پہلی بات تو یہ سنیں، بات سنیں، علامہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، بتا دیں، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، نوٹ کر لیا۔ چلیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی سر ایک ترکے سے متعلق سوال ہے جی کہ اگر انسان زندگی میں ترکہ تقسیم کر دے کسی ایک آدمی کا، ایک بھائی کا، بیٹے میں سے، تو باقی کا جو ہے اس کے 3-4 جو بہن بھائی ہیں ان کا تقسیم نہ ہو، صحیح، تو اس کا وہ مکان لے لے، تو وہ جس کو تقسیم کر دیا تھا تو فوتگی کے بعد وہ بھی حصے دار ہو جائے گا اس مکان میں، یا اس کا ادا ہو گیا ہے باقیوں کا تقسیم ہوگا؟ ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ کا سوال، انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ فوت ہوتا ہے تو جو عورت میلاد پڑھنے آتی ہے نا، قرآن مجید رکھا دیا جاتا ہے اور اسے
اسے میلاد پڑھنے کو کہا جاتا ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے سوالات آپ دوبارہ پوچھیں. کر سکتی ہوں؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی تو ہے. پھر آپ سن کیوں نہیں؟ آپ سوالات دوبارہ پوچھیں. سوالات آپ. میرا سوال پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے کپڑے وغیرہ پہ جو ختم دلایا جاتا ہے وہ آپ خود پہنے، وارث لے لیں یا غریبوں کو دے دیں. اس کے علاوہ میرا دوسرا سوال ہے کہ میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے سونا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہے، میں ادا کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی عورت فوت ہو جائے تو جو میلاد پڑھنے آتی ہے نا عورت، تو قرآن مجید رکھوا دیا جاتا ہے جو عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن رکھوا دیا جاتا ہے مطلب ہاں کوئی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے نا عورتیں، مسجد میں رکھوا دیا جاتا ہے اور میلاد پڑھوانا شروع کر دیتی ہیں. قرآن رکھ کر میلاد پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں کوئی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے نا عورتیں تو وہ کہتی ہیں یہ رکھ دو میلاد. اچھا تلاوت چل رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ختم قرآن کے لیے کچھ پارے باقی ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پارا بند کریں رکھ دیں اب میلاد. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ میری والدہ کے پاس سونا بھی ہے، آپ کی والدہ کے پاس کچھ عرصہ پہلے سونا تھا، کچھ عرصہ پہلے تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی انہوں نے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں ان کی زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ یہی بول رہی ہیں دے سکتی ہوں. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ختم کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیے جاتے ہیں بازار سے، ان پہ ختم دلایا جاتا ہے. وہ تو خیر وہ تو ہم نے لکھ لیا، وہ تو ہم نے پہلے ہی لکھ لیا تھا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میرے مفتی صاحب سے دو سوال ہیں. جی پوچھیے. ایک میں نے 2011 میں کچھ روزے تھے بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے تو میں نہیں رکھ سکتا، اور ان کی میں نے قضا بھی پوری نہیں کی، فطرانہ بھی کوئی نہیں دیا، لیکن اب مجھے یاد آیا تو اب میرے لیے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ اگر نماز آپ نیت باندھ لیں اور جماعت کھڑی ہو جائے اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ اسی نیت میں سلام پھیر دو اور آپ کی نماز پوری نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے، سنتوں کی نیت کر لی اور نماز کھڑی ہوگی. صحیح. اور کسی نے کہا کہ سلام پھیر کے جوائن کر لیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ جی سر میرا دو سوال ہیں. جی پوچھیے. اب سجدہ تلاوت جو ہے پتہ نہ ہو کہ کتنے میں نے سجدے کر لیے اور کتنے بقایا رہ گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح ہے. اچھا دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ بندہ شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کے بالغ جب ہو جائے، روزے نہ رکھے، اس نے کوئی پتہ نہیں 20 سال کے نہیں رکھے، 30 سال کے نہیں رکھے، تو اس کو کیسے پھر یہ لٹانا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ؟ سوال یہ ہے کہ فطرانہ آیا نماز عید کے بعد دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. فطرانہ عید کے بعد دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چلیں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. نیت کا ہونا بھی ضروری ہے یا کہ ان کے بغیر بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ دوبارہ پوچھ لیں گے آپ سوال. جی میں انشاءاللہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو طلاق کے بدلے کنایا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے طلاق کی، یا کہ ویسے ہی اگر بندہ منہ سے نکال دیتا ہے کہ جی فارغ ہے یا اس طرح کے الفاظ ہیں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ آپ سے کہ آپ کے علاوہ بھی رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، باقی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں. اگر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کہہ دیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ. عجیب صاحب بولتے ہیں، مجھے تو کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پلیز بالکل ظاہر ہے ایک امتی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ARYQ TV سے وہ اصلاح کروانا چاہتے ہیں کہ دوسرے چینلز پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس طرح درود پاک کو درست انداز سے نہیں پڑھا جاتا. تو ناظرین اکرام اب ہم جوابات کی طرف آج کیونکہ کئی سوالات ہمارے پاس کم و بیش 33 سوالات جمع ہو گئے، تو ان کے جوابات جس نے کیا تھا سوال آپ پوری توجہ سے یکسو ہو کر پروگرام کو دیکھیے، جوابات دیے جا رہے ہیں یکے بعد دیگرے. جی مفتی صاحب. اچھا ایک بہن نے سوال پوچھا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بڑی دعا قبول نہیں ہو رہی، 1.5 کروڑ والی نہیں ہو رہی. جی چھوٹی ہو گئی 5-10 ہزار والی. یہ تو شکر ادا کریں کہ چھوٹی چھوٹی دعا قبول ہو رہی ہے. صحیح. قرآن کریم میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ محبوب جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں
اور میں دعا کرنے والے کو جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا تین حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بس اوقات کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے، اور بعض اوقات آپ کے لیے آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین روک لیتا ہے۔ تیسری صورت ایک یہ ہے کہ آپ جو بھی مانگتے ہیں رب تعالیٰ آپ کے لیے روک کر آخرت میں ذخیرہ جمع کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بے انتہا اجر و ثواب، نیکیوں کے پہاڑ آپ کو عطا کی جائیں گے۔ تو یہ کوئی بڑی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک چیز ہو، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا، اور یہ جب دعا کرتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے، میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ کسی بندے نے ہاتھ اٹھائے اس کو فوراً دو، حالانکہ وہ دین سے دور ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، فوراً دو جبرائیل اس کو۔ اچھا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے روک دے، اس کی آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ وہ جس طرح چاہے عطا فرمائے، لیکن اس کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ فوائد سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ ہوا کہ مینسس کے دوران ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے نام، حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام، اس کے علاوہ جو ذکر اذکار ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فقط قرآن کریم کی آیات کو، نہ قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں نہ قرآن کریم کی آیات زبانی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کوئی دعا قرآنی ہو تو وہ دعا کی نیت سے توڑ کر پڑھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، اگر قرآن کی نیت سے پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ دو سنتیں پڑھی پھر بھول گئیں، پھر پڑھی پھر بھول گئیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی سچویشن عمر کے حساب سے یا بیماری کے حساب سے اس طرح ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بہن سے یہ کہوں گا کہ آپ توہمات کا یا اس طرح اس کا شکوک کا شک و شبے کا شکار نہ ہوں کہ بعض اوقات پکا یقین ہے کہ میں نے نہیں پڑھی یا میں نے صحیح نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لیں۔ ویسے توہمات آ رہے ہوں، بار بار خیال آ رہا ہو تو اس خیال کو جھٹک دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کریں۔ توہم ہو رہا ہے، ایسی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس پر دھیان نہ دیں، آپ کی نماز ہو چکی ہے، سنتیں ہو چکی ہیں۔ ہاں کہیں یقین کامل کے ساتھ معلوم ہے تو پھر اس کو دہرا لیجئے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوا کہ دوران روزہ پب جی کھیل سکتے ہیں؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے سلمان بھائی، آپ بھی اس وقت جو ہے نا وہ دیکھیں، نوٹ فرمائیں کہ پب جی کھیلنا اور گیمز کھیلنا تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بہرحال روزہ ایک الگ عبادت ہے اور یہ گیم کھیلنا اور روزے کے ٹائم کو گزارنا کہ یار میں ٹائم گزار رہا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو اس سے روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کی روحانیت میں، روزے کی مقصدیت میں ضرور فرق آئے گا، لعلکم تتقون میں فرق آ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد صاحب بیٹھ کر نماز جو ہے وہ پڑھتے ہوں تو جائے نماز ضروری ہے؟ کوئی ایسا عذر ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر ہاں بھائی ذرا چیئر دینا، کرسی دینا، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ گھنٹوں کھڑے ہو کر گھر سے باہر وہ بات کریں گی، جب ان سے کوئی گھر والے کہیں کہ آپ اندر آ جائیں، نہیں مجھے بہت جلدی جانا ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ گھنٹوں آپ کھڑے ہیں لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں آپ، تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں تو آپ کو نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی۔ ہاں اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ آپ چل پھر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن موڑ نہیں سکتے، تو اس میں بہرحال آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ آپشن دیا ہے، اس کے پیارے محبوب نے آپشن دیے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب بیٹھ
بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو جے نماز اس کے لیے ضروری نہیں، جے نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے بھی ضروری نہیں، پاک زمین ہے، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ جے نماز ہو۔ بالکل صحیح ہے ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد مزید سوالات کے دیتے ہیں آپ کو جوابات۔ مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ جی السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، سوالات کافی جمع ہو چکے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب جوابات۔ دیکھیں ایک تو مشہور زمانہ سوال، رمضان اب ختم ہو رہا ہے، اس کا ایک جملے کے اندر ہی جواب دے کے میں ختم کروں گا کہ کیا الٹی آنے سے وومٹنگ آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو خود بخود وومٹنگ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے منہ بر کیوں نہ ہو، اللہ یہ کہ آپ اس کو واپس لے لیں، منہ بر کہ ہو اگر، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود وومٹنگ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سوچ غلط انسان کی ہو تو اس پر پکڑ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں سلمان میں دو چیزوں کا خیال کریں، ایک ہے وسوسہ، وسوسہ جو ہوتا ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، لیکن وہ وسوسہ جب آپ کا ارادہ بن جائے، ارادے سے بڑھ کر جب آپ کا عزم بن جائے تو پھر اس پر پکڑ ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ہمارے قانون کے اندر بھی ایک قتل ہے اور ایک ارادہ ایک قتل ہے۔ صحیح۔ ایک بندہ ہے، اس نے چھری خرید لی، رسی خرید لی، بندوق خرید لی، ساری پچ لگا لی، سارا سسٹم کر لیا، تو اب تو وسوسہ نہیں ہے نا، اب تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو گیا، اور اس کے لیے قانون یہ اقدام قتل۔ جیسے علامہ صاحب ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے کیا، آگے پولیس نے پکڑ لیا یا پولیس کو دیکھ کر بھاگ گیا تو اس اب پکڑ ہوگی۔ تو وسوسہ تو نہیں ہے نا بھائی، وہ پورا پچ لگا لی اس نے، اقدام قتل، یہ سارے کے سارے ارادہ قتل، یہ ساری کے ساری تعزیرات کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ شامل ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کے اندر قبلہ مفتی صاحب دونوں حفاظ کرام قراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ قلم کے اندر ایک باغ والوں کا قصہ ہے، اس کا بابا فوت ہو گیا اور ان کے بیٹوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم باغ جب پھل کاٹیں گے تو اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا رات کو بیٹھ کر انہوں نے ساری پلاننگ کی، سارا سسٹم، سارا نظام، ابھی کیا نہیں، عمل نہیں کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ بھی سوئے ہوئے گھر کے اندر، پلان بنا لیا صبح صبح چلیں گے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح صبح، لیکن رات کو سوئے ہوئے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بد نیتی پر عذاب نازل کیا، ان کا سارا باغ جائے۔ تو ایک ہے وسوسہ، وسوسہ، ایک ہے عزم و ارادہ۔ آپ کو پچ لگانے کا بھی جواب نہیں ہے کہ مطلب پورا ساری تیاری کر لی، پچ لگا لی اور بالکل سارا چلے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی نیت خراب ہو، انسان گناہ کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا لوٹ کر آ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں بد نیت آدمی جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا ہے، اور پرانے بزرگ کہتے تھے کہ اللہ نیتوں پر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کرم فرماتا ہے۔ ایک بہن نے یہ بچی کا پوچھا ہے، بڑا یقین کریں جب وہ سوال کر رہی تھی تو بڑا عجیب و غریب کیفیت ہو رہی تھی میری، کہ بچی ان کی جو ہے چھوٹی فوت ہو گئی، ایکسیڈنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب آپ نے صبر کہا تو مجھے حدیث پاک بھی یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ کو لے لیا، دل کا ٹکڑا اس کا لے لیا۔ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا خدا وہ تو پھر بھی تیری حمد کر رہا تھا، فرمایا اس کے لیے جنت کے اندر ایک بیت الحمد تلاش تیار کرو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس بہن کو صبر عطا فرمائے، ہم سب علماء دعا گو ہیں ان کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کا ایک بہترین بدل اور اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچی اتنی پیاری لگتی تھی کہ دوسری بچی کا نام اگر توبہ رکھ لوں میں تو بالکل نام تو رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بچی کے لیے خریداری کی ہوئی تھی میں نے عید کی، اور وہ جو ہے کسی دوسری بچی کو دے دوں، اللہ اکبر، یہ تو ایک اور زیادہ جو ہے آپ سمجھیں کہ دکھ کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ بچی کے کپڑے پڑے ہوں گھر کے اندر۔ سلمان آپ سوچیں جو بچیوں والے ہیں کتنی مشکل ترین حالات ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دوسری بچی کو دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، شرعی اعتبار سے آپ دوسری بچی کو دے سکتی ہیں، چونکہ اب وہ نہیں ہے تو آپ اس کی وہ مالکہ ہیں۔ ایک انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ درود تاج کے لیے، درود تنجینہ کے لیے، درود ماہی کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے اجازت ضروری ہے؟ دیکھیں یہ جو عمومی طور پر درود پاک پڑھے جاتے ہیں اور 2، 5، 10 دفعہ پڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی اجازت ہونے کا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور بھی آگے سوال آ رہا ہے، اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی کور کر دیتا ہوں۔ کل کا سوال تھا یہ، دیکھیں ایک ہے مطلق طور پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، انہوں نے کہا کہ درود پاک میں پڑھتی رہتی ہوں، کہ اس کے لیے اجازت کا ضروری ہے؟ دیکھیں مطلق انسان قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، درود تاج پڑھتا ہے، اس کے لیے کوئی اجازت کا ضروری نہیں ہے۔ اس کو جب آپ متعین وقت میں پڑھیں گے، متعین تعداد کے اندر پڑھیں گے، یعنی وظیفے کی شکل، وظیفے کی شکل کے اندر پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کا بھی انہوں نے پوچھا کہ
किसी भी अमल को बतौर वजीफ़ा के एक मुअय्यन तादाद के अंदर पढ़ेंगे, ज़कात अदा करने की नीयत से पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिर आपको किसी कामिल से इजाज़त देना लाजिम और ज़रूरी है। नॉर्मल तौर पर हमारी बहनें पढ़ती रहती है, और दुरूद पाक तो दुरूद पाक है, कुरान पाक तो कुरान पाक है। कुरान पाक से अल्लाह रसूल की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है। दुरूद पाक की नबी की सल्लम ने इजाज़त दे दी है, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ते रहेंगे रब तबारक व तआला। और दूसरा एक जुमला मैं ये कहूँगा कि दुरूद पाक तो एक ऐसी चीज़ है कि बल्कि जो वज़ाइफ सख्त हैं, गरम हैं, मिसाल के तौर पर दुआए हिज़्बुल बार शरीफ है, उसके अंदर भी लोग कहते हैं कि अगर आप उसके जलाल को मोतदिल करना चाहते हैं तो उसका एक सीर है ही दुरूद पाक है। वाह वाह, अगर जलाल उधर से बढ़ गया है, इधर से आप जमाल डालें, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो दुरूद पाक के लिए कोई इजाज़त नहीं, दुरूद ताज पढ़ें, कोई दुरूद पाक पढ़ते रहें। एक बहन ने कहा है कि मेरे भाई को मैंने कर्ज दिया हुआ था और अब मैंने उसकी नीयत कर ली है कि मैंने माफ़ कर दिया है, तो क्या अब मुझ पर ज़कात है? तो जब आपने माफ़ कर दिया है, वो मकरूज़ था, आप नीयत ही कर चुकी है, तो आप पर ज़कात नहीं है। जी, हिसाब किताब मालूम नहीं है ज़कात का, गुज़िश्ता ज़कात है। जी, ये सवाल था कि गुज़िश्ता सालों में जो ज़कात दी है कंफर्म नहीं कि सही से अदा करी कि नहीं करी, कितनी करी। तो बात यह है कि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि साहिब निसाब कब हुई थी, सही, उसका एतबार कर लें। अगर याद ना हो, असल में अब तो याद रखना और लिखत पढ़ चुके माशाल्लाह उमूमी तौर पे होती है, बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है, उससे तो अंदाज़ा लगाना आसान हो ही जाता है उमूमी तौर पे। उनका सवाल ये कम कह से रहा है कम कि ये है मुझे कि पता नहीं। कम से कम ये है कि निसाब की जो कीमत होती है उसके हिसाब से बंदा मालूम कर लेता है। सही। वरना अभी जो मौजूदा कम से कम शऊर की कैफियत में उनको जितना पता है, कितने साल से उनके पास माल है, कम से कम उसकी ज़कात तो अदा करें। क्योंकि जो भूल चुके तो वो माफ़ है, लेकिन जितना यकीन है कम से कम उतना तो वो अदा करें। सही। इसी तरह एक खातून ने सवाल किया था, उनका बेटा है नौमान, उन्होंने नाम बताया था और वो काफ़ी गुस्से वाला है, तो उसके लिए गालिबन कोई वजीफ़ा पूछना चाह रही थी। वजीफ़ा तो क़िबला मुफ्ती साहब इरशाद कोई फरमाएंगे, लेकिन बात यह है कि औलाद को माँ बाप पर गुस्सा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, उफ़ भी कहने की इजाज़त नहीं है। गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है, उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक ये भी है कि जो शख्स बुढ़ापे में माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न बने, वो हलाक को बर्बाद हो जाए। तो माँ बाप की खिदमत की जाए, उनके साथ उफ़ ना कहा जाए, बल्कि अगर कोई गुस्से में बात भी करे तो उनके सामने गर्दन को झुका लेना, ये सादतमंदी की बात है। फ़र्ज़ रकात की आखिरी रकात के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ मैं। फ़र्ज़ जो रकात है, फ़र्ज़ जो नमाज है, उसके अंदर उमूमी तौर पे तो हुक्म यही है कि जो इब्तिदाई 2 रकात हैं उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी। तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके साथ सूरत नहीं मिलाई जाएगी। लेकिन अगर कोई सूरत मिला लेता है तो ऐसी सूरत में इजाज़त है। और जैसे इन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ती हैं, तो वल्लाहु आलम कोई ख़ास क्यों करा हुआ उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना, लेकिन ना बनाए, नमाज हो जाएगी, लेकिन इसको जो 2 रकत है इसको खाली छोड़े, इसको खाली छोड़ना ना, यानी उमूमी जो तरीका है वो यही है कि तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें और उसके साथ सूरत ना मिलाएं। सही, उमूमी तरीका यही है। रोज़ा रख ही नहीं सकते और जी, रोज़ा नहीं रख सकते और एहतिकाफ कर रहे हैं, तो जो माह रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का जो सुन्नत एहतिकाफ है उसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता तो वो सुन्नत एहतिकाफ भी नहीं कर सकता। नफली एहतिकाफ कर ले, उसका सवाब यकीनन उसे मिलेगा, लेकिन सुन्नत एहतिकाफ जो है वो नहीं कर सकता। जो शख्स रोज़ा नहीं रख सकता वो सुन्नत एहतिकाफ की इबादत भी नहीं कर सकता। हाँ, फुप्पो के बेटे को ये फितराना देने का एक सिलसिला इनके वहाँ जारी और सारी है। अगर वो वाक़यातन मुस्तहिक हैं तो उनको बिल्कुल दी जा सकती है, बल्कि क़राबतदारों को देने पे तो 2 सवाब है। सही, एक तो इबादत की अदायगी का भी सवाब है और दूसरा रिश्तेदारी और सिला रहमी का भी सवाब है। दुआएं कबूल होने के हवाले से दुआएं कबूल नहीं होती, एक सवाल ये भी है। दुआएं कबूल होने के हवाले से क़िबला मुफ्ती साहब ने बड़ा एक तफसीली जवाब इरशाद फरमाया था कि हम दुआएं कर रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ क़िबला मुफ्ती साहब ने जो इरशाद फरमाया था उसी को अगर मलूज़ खातिर रखें वो बेहतरीन तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब है। एक जुमला सिर्फ मैं कहूँगा मुफ्ती साहब क़िबला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो 40 साल के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बना वबअथ फीहिम मांगी, तो कितनी सदियों बाद। जी जी जी। तो ये हम ये चाहते हैं कि हाथों पर सरसों हो, कि यूँ हाथ फेरें और बाहर निकलें और कहें कि दुआ कबूल हो गई। तो नहीं हो तो बोला कि यार अल्लाह पता नहीं क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनता है, तो हम बड़े नेकोकार हैं लेकिन पता नहीं क्या हो गया आजकल हमारी दुआएं नहीं सुनता। ये भी हदीस से पाक है कि जो दुआ में जल्दी करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह जी, तो बड़ी प्यारी बात ये लम्हा साहब ने फरमाई है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ और बड़ा ही टेक्निकल सवाल है जिस भी हजरत ने फरमाया है, तो मैं कब से इस बारे में सोचता भी हूँ। देखिए हजरत, हम कहते हैं ना कि हजरत अल्लामा मौलाना
لیاقت حسین نظری صاحب سیدھا مجدو، حضرت علامہ مولانا خرم صاحب سیدھا مجدو. تو یہ حضرت جو ہے یہ ہے صیغہ جو ہے وہ تذکیر کا نہیں ہے، تانیث کا ہے. جیسے یہاں سے بھی لینا حضرا حضرا حضرو حضرت، تو اب یہ اس میں تانیث کا شائبہ زیادہ ہے. لیکن میرے بھائی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو رائج ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، اس پر میں بھی سوچ رہا ہوں، علامہ صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم جو ہے یہ تو اگر مرد ہے اس کو تو وزیر اعظم کہیں گے، لیکن عورت کو بھی ہم وزیر اعظم کہتے ہیں. وزیر عظمیٰ ہونا چاہیے، وزیرہ عظمیٰ ہونا چاہیے کہ وزیر کی جو تانیث ہے وزیرہ اور اعظم کی تانیث ہے عظمیٰ، تو وزیرہ عظمیٰ ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں خاتون کے بارے میں کہ بڑی عاجز خاتون ہے، حالانکہ عاجز مرد کے لیے ہوتا ہے اور تانیث کے لیے مونس کے لیے عاجزہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ عورت یہاں پر قائم و دائم ہے، تو قائم مردوں کے لیے ہوتا ہے، قائمہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں رائج ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں، تو چلتے رہیں، تو کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے جناب کا لفظ ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، اب مثال کے طور پر اب جناب خواتین کے لیے جنابہ ہونا چاہیے. جی صحیح بات، نہیں تانیث ہونی چاہیے، نہیں ہے. تو اس طرح بہت سے کلمات، یہ ایک کلمہ ایسا نہیں ہے، بہت سے کلمات ایسے ہیں. تو برحال اس میں اب عرف میں رائج ہو چکا ہے، تو اس کو رہنے دیں. اور دوسری بات کہ خاص طور پر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا مردوں کے لیے سید اور عورتوں کے لیے سیدہ. اچھا کوئی عورت اللہ کی ولیہ ہو اور مرد اللہ کا ولی ہے تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ مردوں کے لیے اور رحمت اللہ تعالی علیہا عورتوں کے لیے. صحابہ کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہوں، جمع ہو تو رضی اللہ عنہم، اور اگر ایک صحابی ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، اور دو سے زائد ہوں جمع ہو تو ہم کہتے ہیں انہنہ. تو ان اشاروں سے بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تذکیر کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں مفتی صاحب ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات. جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور بزم علماء میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے ہم دے رہے ہیں جوابات. مفتی صاحب ایک سوال وہ بڑا عجیب سا ہے. جی اصل میں بعض اوقات کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا یہ مضمون تو ملتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا، توبہ نہ کرے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے. لیکن یہ 6 گھڑیاں گناہ نہ لکھنا، ایسے کوئی الفاظ حدیث پاک میں موجود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ گناہ پر جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو تب کہیں جا کر ایک گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن نیکیوں کا معاملہ آ جائے تو یہاں نیکی کا عزم مصمم ہوا، فرماتا ہے کہ لکھو میرے بندے کی نیکی. اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ثواب. اور فرمایا کہ 10 گنا بھی نہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہاں تک کہ فرمایا کہ 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس سے ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ترکہ زندگی میں تقسیم کیا جائے. یاد رکھیں کہ جو زندگی میں تقسیم ہوتا ہے وہ ترکہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا مال ہے، آپ جس کو دینا چاہیں. اتنا ضرور ہے کہ ایک اولاد کو دیں گے تو سب اولاد کو دینا ہوگا، سب بچوں کو دینا ہوگا. یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، ان کے شوہر بچے کو لے کر، عرض کی یا رسول اللہ یہ خاتون، یہ میری بیوی اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے. تو فرمایا کہ اور بچے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے. کہا کہ ان کو بھی اتنا ہی دو گی جتنا اس کو دو گی؟ کہا نہیں. تو فرمایا کہ فلا تشہدینی علی جور، مجھے ظلم پر گواہ مت بنا.
تو اگر ایک کو دے رہے ہیں تو پھر سب کو اتنا ہی دینا ہوگا. اور اس میں اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب میں برابر تقسیم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عورتوں کو آدھا اور مردوں کو پورا, یہ اس طرح نہیں, سب کو برابر تقسیم. اور کسی کو اگر دے دیا کسی اولاد کو کہ بھائی یہ حصہ آپ کا آپ کے پاس آ چکا ہے اور ساری لکھت پڑھت ہو چکی ہے کہ جو میری جائیداد میں حصہ بنتا ہے میں آپ کو یہ حصہ دے رہا ہوں, آپ الگ ہو جائیں, کام کیجئے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اس کا ہو گیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب تمہارے دیگر بہن بھائیوں کا حصہ ہے, اب تمہارا حصہ اس میں نہیں رہا, تو اس میں پھر جو اس کو حصہ مل چکا ہے تو ظاہر ہے کہ مل چکا ہے. اب اس کے بعد اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, باقی بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کپڑے جو وارثوں اور غریبوں میں یعنی وارثوں کو دیے جائیں, غریبوں کو. بھئی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے وارث بھی پہن سکتے ہیں, اس کے بہن بھائی بھی پہن سکتے ہیں, اولاد بھی پہن سکتی ہے, اور غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ ہے کہ غریبوں کو دے زیادہ بہتر ہے. ہاں, وارثین میں کوئی غریب ہیں یعنی عزیز و اقارب میں کوئی غریب ہیں تو ان کو دیا جائے تو ثواب انشاءاللہ ڈبل ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ والدہ کے پاس سونا تھا پہلے, اب نہیں ہے, تو جب پہلے سونا تھا تو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی, اب زکوٰۃ کسے دی جائے, اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ جب گنجائش ہو حساب کتاب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرتی رہیں. میں دیتی رہوں نہیں, اگر آپ ان کی اجازت سے دیتی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, آپ دے سکتی ہیں. اور یکمشت ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے بھی, جتنا گایا بگایا آتا رہے آپ ادا کرتے اچھا رہیں. مفتی صاحب جی, مفتی صاحب ابھی جو آپ نے سوال بتایا اس میں ایک لٹل سی کنفیوژن اسی طرح سے کہ ایک باپ نے اس کی 4-5 اولادیں ہیں اور کسی ایک کے نام جیتے جی اپنا مکان کر دیا اور اس کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں ہے. باپ کے مر جانے کے بعد اس مکان میں دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا؟ ہم باپ کے مر جانے کے بعد اگر قبضہ دیا جا چکا ہے اس کو سب دو گواہ موجود ہیں یا لکھت پڑھت ہے تو یہ اسی کی چیز ہوگی. اب اس میں باقی ورثہ کا حصہ نہیں ہوگا. بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات جب باپ بیمار ہو تو ایک بیٹا آگے بڑھ جاتا ہے, ماں بیمار ہو تو بیٹی آگے بڑھ جاتی ہے, اور مختلف ہیلے بہانوں سے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یا صرف باپ نے کہا کہ یہ تمہارا ہے, تمہارے نام پر ہے, نام نہیں کیا, قبضہ نہیں دیا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پورے طریقے سے قانونی تقاضے پورے ہوں, گواہ بھی ہوں, لکھت پڑھت بھی ہو, تو تب وہ اس کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب, یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میلاد کی محفل ہوتی ہے اور اس میں قرآن خوانی بھی پہلے ہو رہی ہوتی ہے اور ابھی قرآن مکمل نہیں ہوتا اور کہتے ہیں جی بس کریں اب جو ہے وہ میلاد شروع ہو رہا ہے. دیکھیں, میلاد کی محفل ہو یا عام قرآن خوانی ہو, اس میں کچھ نہ کچھ ٹائمنگ, قبلہ مفتی صاحب کچھ نہ کچھ ٹائمنگ رکھیں گے آپ, ورنہ ایک لامحدود تو کتنا ختم کریں گے. بھائی ایک بندہ ایک سپارہ پڑھتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, تو آپ ایک ٹائم رکھ لیں. اچھا, اسی طرح یہ جو چیلم کی محافل اور سوئم کی محفل ہوتی ہے اس میں بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کے اندر جتنا ہو چکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی حرج نہیں اور اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ گزشتہ روزے جو ہے وہ نہیں رکھے ہیں, اب ان کا کیا کیا جائے. دیکھیں, اگر آپ نے گزشتہ روزے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں اور اب آپ ٹھیک ہیں تو فائدہ من ایام اخر, آپ کی زندگی باقی ہے, آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا ان روزوں کو رکھنا پڑے گا. ہاں, کوئی ایسا مرض ہے کہ جو پہلے بھی مرض تھا اور اب بھی وہ مرض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو پھر آپ کو گزشتہ روزوں کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا جو ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. سنتوں کی نیت کر لی اور فرض نماز کھڑی ہو گئی, تو لیکن جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر سب نمازیں باطل ہو جاتی ہیں. اچھا, جی سب ختم سنتیں. ہمارے ہاں احناف کے اندر صرف فجر کی سنتوں کا اجازت دی گئی ہے کہ آپ جماعت کے اندر مل جائیں. اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایسی جگہ نہ پڑھیں کہ آپ کے کانوں کے اندر امام کی آواز آ رہی ہو. ہمارے یہاں ہوتا فجر کے اندر یہ ہے کہ ہر بندہ سنتیں آ کر نہیں اسی وقت شروع کرتے ہیں جب اللہ اکبر ہوتا ہے. تو احناف نے اجازت فجر کی سنتوں کی صرف دی ہے, لیکن وہ بھی کنڈیشنل طور پہ دی ہے, ورنہ اصول یہ ہے کہ فرض نماز شروع ہو گئی تو سب نمازیں ختم, جماعت جوائن کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے, روزے نہیں رکھے گزشتہ. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ 2011 میں کسی ایک سیکنڈ علامہ صاحب, یہ جو سنت, معذرت چاہتا ہوں, یہ جو سنت ہم ترک کریں گے فرض نماز کی جماعت کے لیے, توڑ دیں گے, تو یہ واجب الاعادہ نہیں ہے؟
बिल्कुल वाजिब। अच्छा, अगर हमने तीसरी रकात अब तो शुरू कर ली है, देखिए जो नमाज शुरू कर ली जाती है तो वो तो नफल भी हो तो वाजिब हो जाती है, दोहराई जाएगी। ठीक है जी, मुफ्ती एक थोड़ी सी है, अल्लामा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि फ़र्ज जब है तो ख़त्म। अगर उसे ये यकीन है, पढ़ रहा था सेकंड रकात थी, उसे यकीन है कि इमाम ने तकबीरत तहरीमा बांध ली है ना, तो मैं इसी रकात में पहुंच जाऊंगा, तो जल्दी से 2 रकात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उसने कहा मैंने अभी नियत की, जी फिर तो और मुझे किसी ने कहा जी नियत तोड़ो। अच्छा, उसने तो नमाज का भी नहीं कहा, उसने नियत का कहा। तो ये सूरत हो तो उसमें जो है तोड़ दे, और अगर आखिरी है उसको है कि मिल जाऊंगा। ज्वाइन कर ले जी। 2011 में किसी भाई ने किसी बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रखे थे, अब उनको याद आया कि मैंने वो रोज़े नहीं रखे थे, तो ऐसी सूरत में उन रोज़ों की कज़ा करनी होगी, यानी जितने रोज़े नहीं रखे थे वो बाद में भी रखे जा सकते हैं। सही, इसकी बिल्कुल इजाज़त और गुंजाइश है। इसी तरह एक सवाल था फितराने के हवाले से कि ईद की नमाज के बाद दे सकते हैं। देखिए, अफजल तो यही है कि ईद की नमाज से पहले जो है वो फितराना दिया जाए, लेकिन अगर कोई ईद की नमाज से पहले अदा ना कर सका तो ईद के बाद भी फितराना दे सकता है। सजदा तिलावत पता ही ना हो कितने जी, सजदा तिलावत से सिर्फ लिखा था कितने बाकी है ना, तो वो पता ही नहीं। सजदा तिलावत जो है अगर कोई अदा ना कर सका और उसको पता भी नहीं कि अब कितने बाकी हैं, तो जो अक्सर उसके जहन में 14 तो पक्के है ना, मतलब कुरान मजीद में 14 सजदा तिलावत है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बार बार तिलावत करते रहते हैं शायद इस बारे में सवाल हो, लेकिन कम से कम 14 आयात सजदा तो कुरान मजीद में है, तो 14 तो कंफर्म्ड ही है ना, तो वो 14 ही करने। और अगर एक ही आयत सजदा एक ही जगह बैठकर कई मरतबा पढ़ ली जाए तो एक ही सजदा उससे लाजिम होता है। और इसका मुफ्ती साहब हमने एक दफा वजीफा भी बताया था कि 14 सजदे आप नियत से कर लें, आपके सजदे भी अदा हो जाएंगे, उसके बाद दुआ मांगे, आपकी हाजत भी रब तबारक व तआला पूरी करेगा। माशाल्लाह। इसी तरह किनाया अल्फाज से तलाक के हवाले से एक भाई ने पूछा था कि नियत होना ज़रूरी है, तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो नियत होना ज़रूरी है, या फिर जो हालात व वाक़यात हैं वो भी इस बात को, यानी मुज़ाकरा तलाक की गुफ्तगू तलाक की चल रही थी, बातचीत इस हवाले से हो रही थी, तो वो हालात व वाक़यात भी कंफर्म कर देते हैं कि आया जो लफ्ज़ बोलेंगे तलाक की नीयत से बोलेंगे या बगैर तलाक की नीयत से बोलेंगे। किनाया और सराहत की ज़रा करते हैं। अच्छा देखें, ये किबला मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई किनाया और सराहत के मामलात में। अच्छा, एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि इन्होंने कहा कि जिससे कोई किनाया में कहे मैंने फारिग किया, तो फारिग किया या मैं फारिग करता हूँ, ये किनाया नहीं है, सही, ये सराहत के अल्फाज हैं। अच्छा, सराहत के अल्फाज उसे कहते हैं कि जो सराहतन तलाक के माना पर दलालत करता हो, और किनाया कहते हैं वो अल्फाज कि एक अल्फाज के कुछ और मानी भी हों, तलाक का माना भी हो और मानी भी बनते हों, तो उसके लिए फिर नीयत का होना ज़रूरी है कि नीयत पूछी जाएगी। अगर हल्फन वो नीयत करते देते हैं कि मेरी इससे नीयत तलाक की, जैसे कहा है कि मैं आज़ाद करता हूँ, मैंने आज़ाद किया, तो आज़ाद तलाक के माना में भी आता है और कैद से आज़ाद के भी माना में आता है। तो वहाँ पर नीयत पर डिपेंड करता है कि हल्फन वो नीयत क्या करता है कि तलाक की नीयत थी तो एक तलाक के बाइन वाक़ होगी, और तलाक की नीयत नहीं थी तो तलाक वाक़ नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ हज़रत कि नाम के साथ दुरूद शरीफ जो लिखा जाता है सही नहीं पढ़ा जाता, तो उसका ज़रा। तो बड़ा भाई ने बहुत एक दर्द के साथ ये बात कही कि जब नबी के सल्लम का नाम लिया जाए तो बाकायदा तौर पर साफ़ सुथरा जो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ें। सल्लम जो कर रहे होते हैं ये गलत तरीके का। बिल्कुल अल्लामा साहब, बस मैं आखिर में आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब ने चूँकि फरमा दिया, बस पर्दा बात हुई तो फरमाया कि मैंने कहा कल तशरीफ़ लाएंगे, कहा नहीं, आज मेरा आखिरी दिन है। अल्लामा साहब कोई कसदन सेवन, कोई गलती, कोई सरजद हुई हो, भाई छोटे हमारे बच्चों की तरह नशरियात कैसी लगी आपको? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया, अपनी नशरियात किबला मुफ्ती साहब ने, हमारे तमाम उलमा ने, और आपने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे जितने साथी हैं सब ने बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हिसार मैं चाहता हूँ आप करते हुए जब जा रहे हैं तो हिसार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हितानुना यासीन सक़फ़ुना काफ़ा या आइन साद किफ़ायतुना हामीम आइन सिन ख़ाफ़ हिमायतुना फ़सयकफ़ीकाहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम सितरुल अर्श मसबूरुन अलैना व आइनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिम महफ़ूज़ फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। के गिरद मन, गिरद खानाए मन, गिरद ज़नो फ़रज़ंदान मन, गिरद मालो दोस्तान मन, तो हिसार हिफाजत बिशवी तो निगहदार बाशी फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी, कि बड़ा इन्होंने ताउन फरमाया, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि परसों आएंगे ये। अल्लाह ने चाहा अगर आखिरी रोज़ा हुआ तो इंशाल्लाह हमारी मोहब्बतें आपको खींच लाएंगे। अल्लामा साहब, आसान नहीं है आपको खींच लाना, लेकिन हमारी मोहब्बतें आपको लेंगे, हमारी मोहब्बतों में इतनी ताकत है। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम, मिदहत मुस्तफ़ा अबसार रहीम और दूसरे सना खां
عدنان قادری ہمیں جوائن کریں گے دونوں ثناء خواں اس وقت کے بعد.